بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأن اللہ تبارک و تعالی قال الصوم لی وانا اجزی بہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد روزے سے بہت ساری تربیت ہوتی ہے۔ روزے سے ہمیں شکر کا پیغام بھی ملتا ہے، روزے سے ہمیں صبر کا پیغام بھی ملتا ہے، روزے سے ہمیں تقوی کا پیغام بھی ملتا ہے، روزے سے ہمیں بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے کا بھی پیغام ملتا ہے۔ روزے سے ہماری یہ بھی تربیت ہوتی ہے کہ ہم نے کس طرح گناہوں سے بچنا ہے، اور بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر دروس رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر سبق رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بڑے فائدے بنائے ہیں۔ اور روزے سے جو ہمیں سب سے بنیادی سبق یہ ملتا ہے کہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ جس قدر عبادت کے اندر اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، خالصتاً لوجہ اللہ کیا جائے گا، اسی قدر وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معتبر ٹھہرے گا۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر خوبصورت عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ خوبصورتی کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خوبصورت عمل وہ ہوتا ہے جس کے اندر جس قدر للہیت ہوتی ہے، جس قدر اخلاص ہوتا ہے، اور اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کا اجر مرتب کرتے ہیں۔ کم از کم جو نیکیاں ملتی ہیں کسی بھی عمل کی، وہ 10 گنا تک ملتی ہیں، پھر قرآن میں آتا ہے کہ وہ 700 گنا تک بھی پہنچ جاتی ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور پھر جو ہے وہ اس قدر اس میں اضافہ ہوتا ہے کہ کیلکولیٹر جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک کھجور بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے داہنے ہاتھ میں لے کر اس قدر اس کی تربیت کرتے ہیں، اس قدر اس میں اضافہ کرتے ہیں کہ وہ ایک کھجور احد پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے، احد پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے۔ تو ایک اور حدیث ہے جس میں یہی کھجور کے متعلق کہا گیا ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، بسا اوقات آدھی کھجور، صرف آدھی کھجور جو ہے وہ جہنم کی آگ کو سرزد کر دیتی ہے، سرد کر دیتی ہے، بجھا دیتی ہے۔ یہ جہنم کی آگ وہ ہے کہ انسان قیامت والے دن ساری دنیا دینے کے بعد بھی اس سے نجات نہیں پائے گا، لیکن آدھی کھجور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدھی کھجور جہنم کی آگ کو سرد کر دیتی ہے۔ کیوں سرد کر دیتی ہے؟ اس لیے کہ اس آدھی کھجور خرچ کرنے میں للہیت ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے۔ تو روزے میں یہی پیغام دیا گیا ہے کہ الصوم لی، جب روزہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے اندر للہیت ہے، اس کے اندر ریاکاری نہیں ہے، تو پھر فرشتے بھی اس کا اجر مرتب کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی اس کا اجر مرتب کروں گا، میں ہی اس کا اجر مرتب کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرکز نگاہ انسان کا مال نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرکز نگاہ انسان کا چہرہ نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الی وجوہکم و اموالکم،
اللہ تبارک و تعالیٰ نہ آپ کے چہروں کو دیکھتے ہیں نہ آپ کے مالوں کو دیکھتے ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنظُرُ إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو نظریں انسان کے دل کے اوپر ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظریں انسان کے عمل کے اوپر ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ خالصتاً اس بنا پر کرنے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ بے شک جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب اس میں فساد برپا ہو جاتا ہے تو پورا جسم جو ہے وہ فسادی ہو جاتا ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن نہ جو ہے وہ مال کام آنا ہے نہ بیٹے کام آنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون قلب سلیم کے ساتھ میرے پاس آیا ہے۔ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھیے۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر سے بھی افضل ہیں، حضرت ابو بکر حضرت عثمان سے بھی افضل ہیں، حضرت ابو بکر حضرت علی سے بھی افضل ہیں، اور یہ تینوں خلیفہ شہید ہوئے ہیں، ان کو شہادت کا مرتبہ ملا ہے۔ حضرت ابو بکر جو ہے وہ بستر پر فوت ہوئے ہیں، اور حضرت ابو بکر کے بظاہراً اعمال دیکھے جائیں جو محدثین اور مفسرین کہتے ہیں وہ کوئی بہت زیادہ محنت نہیں تھی، بہت زیادہ محنت نہیں تھی، لیکن جو دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کو دیا تھا وہ نہ عمر کو دیا تھا، وہ نہ عثمان کو دیا تھا، وہ نہ حضرت علی کو دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو جو ہے وہ صدیق کے درجے کے اوپر فائز کیا ہے۔ صدیق کا دل اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی پس و پیش نہیں ہوتی، کوئی رد و قدا نہیں ہوتی، کوئی مزاحمت نہیں ہوتی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کا رسول پیش کرتا ہے اسے من وعن قبول کر لیتا۔ تو یہ دل کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ صدیق کہلائے، جو انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل جو ہے وہ مرتبہ ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ انبیاء علیہم السلام کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے وہ بھی اسی دل کی بنا کے اوپر کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسانیت کے دلوں میں جھانکا، جھانکنے کے بعد جو سب سے خوبصورت، سب سے پاکیزہ، سب سے اجلا دل نظر آیا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے، جو مرتبہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دیا ہے، وہ صرف اور صرف اس دل کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا ہے۔ تو یہ دل کی اس قدر اہمیت ہے، اور روزے کا سب سے بنیادی جو ہے وہ جو پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ جو نیت ہے وہی اعمال کا جو ہے وہ لب لباب ہے، خلاصہ ہے۔ اسی بنا پر جو ہے اعمال صحیح کہلاتا ہے، اسی بنا پر اعمال جو ہے وہ خراب کہلاتا ہے۔ اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ عمل قبول ہو جاتا ہے، وگرنہ پھر خوبصورت سے خوبصورت ترین عمل جو بظاہراً بڑا خوبصورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مزدہ سنایا جاتا ہے، یہ خبر سنائی جاتی ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ فویل للمصلین، جس کا دل پاکیزہ ہے وہ سب سے اونچے درجے پر فائز ہے، وہ درجہ احسان کے اوپر فائز ہے۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کریں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ دیکھ کر وہ کام کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اگر یہ کیفیت ہو تو اخلاص کی کیا انتہا ہوگی۔ دوسرا درجہ احسان کا یہ ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ فَتَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کوئی بھی عبادت کرتے ہوئے
کہ یہ میں دکھلاوا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل دکھلا کر رہا ہوں۔ دکھلاوا جائز ہے، لیکن اگر وہ دکھلاوا خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، تو اگر یہ کیفیت ہے تو سب سے اونچے درجے پر ہیں آپ۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے اندر شرک اکبر آ جائے یا شرک اصغر آ جائے تو پھر انتہائی بلندی سے انتہائی پستی کی طرف چلے جاتا ہے۔ ویل سے زیادہ گراوٹ کا کوئی مقام نہیں ہے، یہ گرنے کی آخری حد ہے، اس سے زیادہ کوئی شخص نہیں گر سکتا۔ اور یہ گرتا کیوں ہے؟ فویل للمصلین، ویل ہے اس نمازی کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں پر دوسرے کاموں کو ترجیح دیتا ہے، الذین هم یراؤون۔ آپ بلندی دیکھیے اور پھر پستی دیکھیے، یہ صرف اس بنا پر بلندی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اسی بنا پر پستی عطا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عمل خالصتاً لوجہ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص نصیب فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ للہیت نصیب فرما دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔